بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کروں کہ درد کم نہیں ہوتا، اذا قلم ہانی، ایپیسوڈ نمبر 9۔ مجھے علی حمزہ سے ملنا ہے۔ اسٹوڈیو پہنچ کر عبدالباسط نے اندر بیٹھے ریسیپشنل سے کہا تھا، صاحب تو ابھی نہیں آئے، اب بس پہنچنے ہی والے ہوں گے، آپ ویٹ کریں۔ عبدالباسط وہاں بیٹھا نہیں تھا، باہر نکل کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوئی، عبدالباسط آگے بڑھا، فرنٹ ڈور کھلا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ بیٹھا شخص باہر نکلتا عبدالباسط اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ آپ علی حمزہ ہیں؟ بڑے ادب سے اس نے پوچھا۔ ہاں، لیکن تم کون ہو؟ علی حمزہ کے لیے وہ چہرہ اجنبی تھا۔ اسی سانے میں عبدالباسط جیب سے پسٹل نکال کر اس کے سر پر تان چکا تھا۔ عبدالباسط کے ہاتھوں پر کالے رنگ کے دستانے چڑھے ہوئے تھے۔ علی حمزہ کے برابر بیٹھا اس کا ڈرائیور بھی گھبرا گیا تھا، اور علی حمزہ تو سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ تم اترو گاڑی سے، اور اگر شور مچایا تو تم ساتھ ہی اسے بھی بھون دوں گا، عبدالباسط نے ڈرائیور سے کہا، اور جلدی سے گاڑی سے اتر گیا۔ چلو تم ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو جلدی، عبدالباسط نے علی حمزہ سے کہا۔ وہ برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور فرنٹ سیٹ پر عبدالباسط بیٹھ گیا۔ اب پسٹل اس کی کمر پر رکھ دی۔ چلو چپ چاپ گاڑی چلاؤ۔ گاڑی علی حمزہ چلانے لگا تھا۔ کون ہو تم؟ علی حمزہ گھبراتے ہوئے پوچھا، پسینہ چہرے سے بہہ رہا تھا۔ بتا دوں گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ یہاں سے بائیں جانب موڑو، راستہ عبدالباسط بتا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد جب عبدالباسط نے گاڑی رکوائی تو وہ سنسان بیابان سی جگہ تھی۔ نیچے اترو، عبدالباسط نے اسے نیچے اتارنے کے لیے کہا۔ جب وہ نیچے اتر گیا تو پہلے گاڑی لاک کی تاکہ وہ دوبارہ بیٹھ نہ سکے، اور خود بھی باہر نکل گیا۔ علی حمزہ اب بھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عبدالباسط نے کندھے پر رکھا رومال سر پر باندھ کر اس کے ایک کنارے سے اپنا چہرہ ڈھانپا تاکہ اس کا چہرہ زیادہ پہچانا نہ جا سکے۔ اب تم بتاؤ کون ہو تم، اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پیسے چاہیے تمہیں؟ علی حمزہ نے پوچھا۔ بتاتا ہوں تمہیں، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ عبدالباسط نے پسٹل کا رخ دوبارہ سے علی حمزہ کی جانب کیا۔ اب لباس اتارو اپنا۔ عبدالباسط کی بات سن کر علی حمزہ اچنبھے میں آ گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جلدی سے کپڑے اتارو ورنہ گولی چل جائے گی، عبدالباسط نے سخت لہجے میں کہا۔ علی حمزہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ کچھ ہی پل میں وہ شرٹ اتار چکا تھا، پتلون بھی۔ عبدالباسط کی اگلی بات پر وہ متحرک سا ہوا تھا۔ کیا پاگل ہو کیا؟ جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو میرا، عبدالباسط غصے سے گھرایا۔ علی حمزہ نے وہ بھی اتار دی۔ بہت شوق ہے تمہیں نشہ آور ٹیکے لگا کر مجبور عورتوں کو بے حجاب کرنے کا، اب دیکھو تمہارا حشر کیا کرتا ہوں میں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ علی حمزہ گھبرا گیا تھا۔ عبدالباسط نے جیب سے 2 انجیکشن نکالے جو سرنج میں بھرے ہوئے تھے، پھر یکے بعد دیگرے دونوں اس کے بازو میں کھبو دیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ نشہ اس پر چڑھنے لگا تھا۔ علی حمزہ کا سر چکرانے لگا۔ عبدالباسط نے گاڑی میں اس کے کپڑے رکھے اور پھر جیب سے ایک بلیڈ نکال کر اس کے بازو اور ٹانگوں کو زخمی کیا۔ وہ درد سے کراہ رہا تھا، لیکن نشے کی وجہ سے بہت جلد ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہونے لگا۔ جب چرند پرند تمہارے وجود کو نوچ نوچ کر کھائیں گے نا، پتہ لگے گا تمہیں وہ تکلیف کیا ہوتی ہے اور کیسے سہی جاتی ہے جو تم ایک کمزور عورت کو دیتے ہو۔ یہ کہہ کر عبدالباسط اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ علی حمزہ چکرا کر گر چکا تھا۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، مجھے وہ تکلیف سے بول رہا تھا، لیکن زیادہ وقت نہیں تھا، لگا تھا اسے بے ہوش ہونے میں۔ عبدالباسط اس کی گاڑی لے کر چلا گیا، لیکن جیسے ہی مین روڈ پر ٹریفک رواں دواں نظر آئی، اس نے گاڑی وہیں روک دی۔ گاڑی ایک سائڈ پر لگا کر وہ گاڑی سے اتر چکا تھا۔ چابی اس گاڑی پہ لگی رہنے دی تھی اور گاڑی کو لاک کر دیا۔ گاڑی حمزہ کے پہنچ سے بہت دور تھی۔ وہ سامنے سے آنے والی بس پر سوار ہو چکا تھا۔ عبدالباسط کے ایک دوست کے پاس پسٹل موجود تھی۔ نئے سال کی خوشی میں یا 14 اگست کے موقع پر اپنی چھت پر وہ فائرنگ ضرور کرتا تھا۔ شوقیہ پسٹل چلانا عبدالباسط نے اسی سے سیکھا تھا اور صبح اسی سے پسٹل مانگ کر لایا تھا۔ دوست نے بھی زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی تھی۔ ہاتھ پر دستانے اس لیے چڑھا لیے تھے تاکہ اس کے ہاتھوں کے نشانات سے کوئی اس کی نشاندہی نہ کر سکے۔ جو کچھ آرا کے ساتھ کیا گیا تھا، عبدالباسط کا بس چلتا تو ٹکڑے کر دیتا اس شخص کے۔ سلمان بھاگتے ہوئے کالج پہنچ گئے تھے۔ سامنے حیا پر نظر پڑی، اس کی حالت دیکھ کر پاگل سے ہونے لگے۔ حیا کے پاس پہنچ کر اسے اپنے ساتھ بیچ لیا تھا۔ تم فکر مت کرو میری جان، میں اسے مار ڈالوں گا، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سلمان کا غصہ آخری حد پر تھا۔ کچھ ہی دیر سے کمرے سے ارتضیٰ کو نکلتے دیکھ کر سلمان بے قابو ہوتے ہوئے تھے۔ حیا کو چھوڑ کر ارتضیٰ کی طرف بڑھے تھے۔ اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا، وہ شیر کی طرح دھاڑے تھے۔ ارتضیٰ بھی غصے میں تھا۔ ایک جھٹکے سے اپنا گریبان ان سے چھڑوایا۔ ہٹو پیچھے، ختم کرو اپنی ڈرامے بازی۔ اس وقت تک حیا اپنے باپ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ آغا جی پیچھے ہٹیں یہاں سے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سلمان ارتضیٰ کی طرف لپکے تھے، لیکن حیا بیچ میں آ گئی۔ شوہر ہے یہ اب میرا۔ حیا کے الفاظوں
نے سلمان کے رہے سے ہوش اڑا دیے تھے۔ حیا ہوش میں تو ہو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں آپ کی بیٹی، اسی نے اپنے لیے یہ انصاف خود چنا ہے۔ اس بار پرنسپل صاحب نے تصدیق کی تھی۔ حیا یہ سب کیا سن رہا ہوں میں؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ بیٹا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں اسے پھانسی پر لٹکوا دیتا۔ تم؟ حیا کو غصے سے دیکھتے ہوئے وہ ارتضیٰ کے پاس گئے تھے۔ طلاق دو میری بیٹی کو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنی بیٹی سے پوچھ لیں جس نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے۔ ارتضیٰ نے سلمان کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ حیا تم طلاق؟ آغا جی مجھے کوئی کیس نہیں کرنا ان پر، اور یہ بات میں کھلے عام سب کے سامنے کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے غلطی ہے تو یہی مجھے عزت بھی دیں گے۔ حیا کی بات پر برجستہ ارتضیٰ نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم حیا، اگر تم نے اس سے طلاق نہ لی تو سمجھ لینا مر گیا تمہارا باپ تمہارے لیے۔ میرے گھر کے دروازے بند ہیں تم پر، میرے ساتھ دو، اسے پھانسی کے تختے پر میں لٹکاتا ہوں۔ دیکھنا چاہتا ہوں سلمان کا بس چلتا تو ارتضیٰ کو ابھی پھانسی لگوا دیتے، پھر بھی مجھے کوئی نہیں اپناتا۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہاج ارتضیٰ کو اپنی گاڑی تک لے گیا تھا۔ حیا پچھلا دروازہ کھول کر خود بیٹھ گئی تھی۔ رومان ہر بات سے بے خبر تھا، کھانا کھا کر سو چکا تھا، لیکن ڈور بیل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا تھا وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا، جلدی سے کمرے سے نکل کر دروازہ کھولا۔ سامنے وہاج کے ساتھ ارتضیٰ کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس سے پیچھے ان کی اسٹوڈنٹ کو جو دیکھنے سے عجیب حالت میں تھی۔ ارتضیٰ آتے ہی صوفے پر ڈھہ گیا تھا، وہاج اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ حیا اندر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حیا تم اندر کمرے میں جاؤ۔ وہاج نے حیا کو منظر سے غائب کرنا چاہا تھا۔ ہرگز بھی نہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہاج اس لڑکی کو بولو دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ مر جائے گی میرے ہاتھوں سے، وہ چلا کر بولا۔ حیا یکدم ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس وقت وہ جتنے غصے میں تھا واقعی اسے جان سے مار دیتا۔ دیکھو میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس سے ایسا کوئی رشتہ نبھاؤ، لیکن ابھی تمہارا ایسا کوئی بھی قدم تمہارے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ پلیز فی الحال اسے چپ ہو جاؤ۔ ارتضیٰ کو سمجھا کر وہ رومان کی طرف متوجہ ہوا۔ رومی انہیں اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ وہاج کے کہنے پر رومان چپ چاپ اسے چلنے کا اشارہ دے کر خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے لگتا ہے جیتے جی موت کی سزا مل گئی ہے۔ میں نے ساری زندگی دنیا کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا ہوں۔ کیا جواب دوں گا سب کو؟ مجھے دیکھ کر عورت مجھے زانی سمجھ کر چھپتی پھرے گی۔ کیسے باہر جاؤں گا؟ کیسے فیس کروں گا دنیا کو؟ اور رومی کا بھی جینا حرام کر دیں گے سب اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے۔ حیا کا نام بھی اسے لینا گوارا نہیں تھا۔ وہاج خود پریشان تھا، ہر بات سچ تھی لیکن حل کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں جا کر حیا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رومان کمرے سے نکل گیا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ آدھے گھنٹہ وہاج ارتضیٰ کو سمجھاتا رہا وہ خود کو قابو میں رکھے، اس کے ہر قدم پر فی الحال پولیس اور میڈیا کی کڑی نظر ہوگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی بات لوگوں کے ذہنوں سے محو ہوگی وہ حیا کو چھوڑ بھی دے تو بات اتنی نہیں بڑھے گی۔ ابھی تو اس کی کوشش تھی کہ ارتضیٰ اسلام آباد ہی نہ رہے، کچھ وقت کے لیے سب کی نظروں سے غائب ہو جانا ہی مسئلے کا حل تھا، ورنہ لوگ تو جینا نہیں دیتے انہیں۔ میں اب گھر جاؤں گا ارتضیٰ، لیکن پلیز تم پینشن سے کام لینا۔ حیا کو فی الحال اس کے حال پر چھوڑ دو۔ وہاج کی بات پر ارتضیٰ نے عصبانیت میں سر ہلایا۔ ابھی تو وہ خود بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کی شکل بھی دیکھے۔ آج تک اس نے کبھی کسی عورت سے نفرت محسوس نہیں کی تھی، لیکن حیا سے ہو گئی تھی، اتنی کہ اگر اس پر ایک قتل بھی معاف ہوتا تو حیا کا کر دیتا۔ میرے بابا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، جازم روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے تسلی دے یا پیچھے دھتکار دے۔ اس وقت اس پر ترس بھی آ رہا تھا، لیکن اس کا یوں ساتھ لگ کر رونا نور جہاں کو پریشان کیسے کیے ہوئے تھا، بس مشکل ہی اسے خود سے جدا کر پائی تھی۔ اچھا اب چپ کر جا، تیرے رونے سے تو واپس آ جائے گا تیرا باپ، نہ تو رو کاہے رہا ہے؟ نور جہاں نے بے ساختہ اس کے آنسو پونچھے۔ چل ادھر آ، اس کا بازو پکڑے اسے تخت پر بٹھا دیا، خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کلی جا پانی لا کر دے چھورے کو، رو رو کر دیوانہ ہو گیا ہے۔ نور جہاں کی آواز پر ایک دبلی پتلی کمر نازک سی لڑکی شیشے کے گلاس میں پانی لے آئی، جازم کے سامنے گلاس بڑھا کر اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ جازم نے ایک اچھڑتی نظر ڈال کر ہٹا لی، اس کے ہاتھ سے گلاس نہیں لیا تھا۔ یہاں رکھ دو، اس نے تخت کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی نے گلاس رکھا اور واپس چلی گئی۔ جازم نے گلاس پکڑ کر پانی کے 2 گھونٹ بھرے اور واپس رکھ دیے۔ چل اب بتا کیا ہوا تھا تیرے باپ کو؟ بیمار تھا کا
ہاں کینسر تھا انہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اوہ ہو، دکھ ہوا سن کر، اکیلا رہ گیا میں۔ جازم پھر سے رونے لگا۔ اب کاہے رونے لگا پھر سے وہ؟ کاہے گھر پر کوئی نہیں ہے تمہارے؟ نور جہاں کی بات پر جازم نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ یہ دیکھ، یہ دنیا ایسے ہی چلی آ رہی ہے، کسی کے چلے جانے سے تیری زندگانی نہ ہی رک جائے گی۔ حوصلہ تجھے خود ہی کرنا پڑے گا ببوا۔ میں 8 دن سے سویا نہیں ہوں، رو کر ہی میں نے گزارے ہیں۔ اب سر پھٹ رہا ہے پر نیند نہیں آ رہی ہے۔ کچھ کھایا تم نے؟ نہیں۔ رک، میں کھانا لاتی ہوں تیرے لیے۔ نور جہاں اٹھ کر چلی گئی، اس کے سامنے کھانا رکھ کر بیٹھ گئی۔ پہلے کچھ کھا لے، چہرہ دیکھ کیسے مرجھا گیا ہے 8 دن میں۔ نور جہاں جازم کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی۔ جازم اس کی فکر مندی پر مسکرا نہیں سکا۔ اپنے ہاتھ سے کھلا دیں؟ بابا مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے۔ جازم کی فرمائش پر وہ پھر سے بڑی مشکل میں پڑی تھی، پر نور جہاں نے کسی کو نہ ہے کھلایا تو آج کھلا دے، ورنہ اٹھا لیں میں یہاں سے۔ 3 دن جہاں 3 دن بنا کھائے گزار لیے وہاں اور بھی گزر جائیں گے۔ جازم نے رخ بدل کر کہا۔ اچھا چل منہ ادھر کر، تو بھوکا ہے اس لیے کھلا دیتی ہوں، لحاظ کر رہی ہوں تیرا، ورنہ نور جہاں کو پرواہ نہ ہی ہے کسی کی۔ نور نوالا بنا کر جازم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، کہا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ آخری نوالے پر اس نے نور جہاں کا ہاتھ پکڑ کر کھایا، پھر اس کے ہاتھ کو چوم کر چھوڑ دیا۔ بہت شکریہ۔ برا تو نور جہاں کو لگا مگر کچھ نہیں بولی کہ باپ کا صدمہ ہے۔ جازم اٹھ کر نور جہاں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے چھورے، ادھر کہاں جا رہا ہے؟ نور جہاں برجستہ بولی تھی۔ نیند آ رہی ہے مجھے، سونے جا رہا ہوں پلیز، اب تک میں خود نہ اٹھ جاؤں، مجھے جگائیے گا مت۔ یہ کہہ کر جازم اس کے کمرے میں چلا گیا۔ عجیب ہے، یہ ایسے گھر میں گھومتا ہے جیسے اس کے باپ کا ہو، نور جہاں تپ کر بولی تھی۔ رات کا 1 بج گیا تھا مگر وہ کمرے سے نہیں نکلا۔ نور جہاں کی بار بار آ کر اسے دیکھ چکی تھی لیکن وہ سو رہا تھا۔ نور جہاں نے سوچا اسے جگا دے، لیکن جیسے ہی ہاتھ اس کی پیشانی پر لگا وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ نور جہاں پریشان ہوئی تھی، پہلے تو باہر جا کر تخت پر بیٹھ گئیں، گھاؤ تکیہ درست کیے وہیں لیٹ گئیں، مگر نیند نہ ہی آ رہی تھی۔ جازم کا ماتھا تیز بخار سے تپ رہا تھا، پتہ نہ ہی کاہے اتنا دل پر لگا بیٹھا ہے باپ کے غم کو، کیسا تپ رہا ہے بخار سے۔ نور جہاں بے چین سی تھی، نہ جانے کیوں جازم سے ہمدردی سی ہو رہی تھی، اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دوبارہ سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ دوبارہ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ اب بھی بخار میں بے سدھ پڑا سو رہا تھا۔ پھر پانی کا باؤل لا کر رومال سے اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کرنے لگی تاکہ بخار کا کچھ زور ٹوٹے۔ رات دیر تک اس کے سرہانے ہی بیٹھی رہیں۔ بابا میرے سر میں درد ہے، جازم بخار میں بڑبڑا رہا تھا، اس کا سر دکھ رہا تھا۔ شاید نور جہاں نے پٹی ماتھے سے ہٹائی تو بخار کچھ کم تھا، اس کا سر دبانے لگی۔ پوری رات اس کے پاس بیٹھی اس کا خیال رکھتی رہی۔ کون سا جذبہ تھا دل میں، کیوں اس کی طرف کھنچنے لگا تھا، یہ بات اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اپنے قدم اس کی جانب بڑھنے سے روک نہیں پاتی تھی۔ اس کی بچگانہ حرکتوں پر اس کے سامنے جتنا غصہ آتا تھا، تنہائی میں وہی باتیں یاد آتی تو چہرے پر مسکان سی آ جاتی۔ اس کی محبت الگ تھی، چھوٹے بچوں جیسی، بڑا احترام سا تھا اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں۔ وہ اسے اپنا آپ کہتا تھا، بے باکی بھرے جملے نہیں بولتا تھا، اس کے ہاتھوں کو بڑی عقیدت سے ہونٹوں سے لگاتا تھا، جیسے وہ کسی بڑے مرتبے پر فائز ہو۔ دن چڑھنے لگا تھا، سورج کی روشنی سیدھی جازم کی آنکھوں پر پڑی تھی۔ کھڑکی سے پردے ہٹے ہوئے تھے اور آنکھوں کو میچے رہا تھا۔ اسے پہلے کہ اس کی آنکھیں کھلتی نور جہاں نے اٹھ کر پردے برابر کر دیے، لیکن وہ اٹھ چکا تھا۔ جب وہ واپس آ کر بیٹھی، جازم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ بہت شکریہ، جازم نے ذرا سا مسکرا کر کہا۔ کاہے کا؟ مجھ سے محبت کرنے کا۔ یہ کس نے کہہ دیا تجھے؟ زبان سے کہنا ضروری تو نہیں، پوری رات میری فکر میں جاگتی رہی ہیں، مجھے پتہ ہوتا بخار پر آپ کے ہاتھ میری اتنی سیوا ہوگی تو دعا کرتا کہ 1 عمر بخار میں گزر جائے۔ جازم نے مسکرا کر کہا، دیکھ تیرا باپ مر گیا تھا اس لیے تیرا ذرا سا دھیان رکھ لیا، لیکن تو کچھ اور ہی دماغ کا ہے، کاہے شاید نور جہاں متذبذب سی ہوئی تھی۔ نہیں، میں بھی یہی سمجھا ہوں، لیکن ایسا وہی کرتا ہے جس کے دل میں احساس اور محبت ہوتی ہے، ورنہ ہمدردی میں رات بھر جاگا نہیں جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے ساتھ چلیں نا آپ، اکیلے گھر جا کر تو پھر سے بیمار پڑ جاؤں گا۔
وہاں میرا کون خیال رکھے گا؟ جازم کی آنکھیں اور لہجے میں التجا تھی۔ میں کاہے جاؤں تمہارے گھر، لگتی کیا ہوں تیری؟ آپ میری سب کچھ لگتی ہیں، اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیں ایک بار، وہ بتا دے گا کہ دل کے کسی قدر قریب ہوں میں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نور جہاں ایسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اب چلتا ہوں، پھر آؤں گا، یہ کہہ کر وہ اپنے قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ آرا شادی کریں گی مجھ سے؟ عبدالباسط کی بات پر وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی، بس اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ بہت آسان سا سوال کیا ہے آپ سے، عبدالباسط نے کہا۔ آرا پھر بھی اسے دیکھتی رہی، پھر ہنسنے لگی۔ باولے ہو کیا؟ شادی کاہے ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے ہماری؟ میں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں۔ چلو پھر مولوی صاحب سے کہہ دو رشتے کا پیغام خود لے کر آئیں جہاں کے کوٹھے پہ۔ آرا اپنے ہاتھ کی چائے پلائے گی انہیں؟ آرا نے مسکرا کر کہا، میری محبت کا مذاق اڑا رہی ہیں؟ عبدالباسط اسے طنز کو کوسا جب کر بولا، نہ ہی رے، تجھے حقیقت بتا رہی ہوں، تیرے ابا کبھی نہیں مانیں گے، نہ میری اماں ایسا کرے گی۔ کیوں پھر کیوں جی جلاتے ہو؟ آرا کا آرا سنجیدہ ہوئی۔ آرا کیا یہ نہیں ہو سکتا کچھ عرصے کے لیے ہم دور چلے جائیں اپنی اپنی ان زندگیوں سے نکل کر، خواب کی دنیا میں جہاں نہ کوئی مفتی انوار ہو تو نہ کوئی جہان بیگم، بس عبدالباسط ہو اور آرا ہو اور ہمارا۔ عبدالباسط کی بات آرا نے اچک لی تھی۔ چھوٹا سا گھر ہو، بس ایک کمرے کا بھی ہو تو آرا رہ لے گی تمہارے ساتھ۔ تم دن بھر پتھر اٹھا کر پیسے کما کر لانا، میں سادہ سا کھانا بنا کر تمہارے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کروں گی، تمہاری محنت سے بہنے والے پسینے کو اپنے آنچل سے صاف کیا کروں گی، تمہاری لائی ہوئی کانچ کی چوڑیاں میری کلائی پر ہمیشہ سجا کریں گی، تمہاری لال چادر سے خود چھپا لیا کروں گی، میرا سجنا سورنا، میرا ہار سنگار تمہارے لیے ہی ہوگا۔ جب تھکے ماندے گھر آؤ، مجھے مسکراتے دیکھ کر دن بھر کی تھکن بھول جاؤ گے۔ اچھا خواب ہے نا عبدالباسط؟ آرا جس خواب کو آنکھوں میں سجائے بتا رہی ہے، عبدالباسط وہ دیکھ رہا تھا۔ چپ کیوں ہو گئی؟ آرا کہتی رہی، اچھا لگ رہا ہے یہ سب سن کر، ہوش میں آ جاؤ میرے باولے، سیانہ حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے۔ آرا نے اس کی پیشانی پر چھت لگائی تھی۔ میرے مالک نے کہا اسے اپنے فارم ہاؤس میں کمرے بنوانے ہیں، مزدوروں کی ضرورت ہے، مہینے بھر کا کام ہے، شہر سے بہت دور بھی ہے، کافی لڑکے جا رہے ہیں، سب کو الگ الگ کوارٹر ملیں گے، ان میں سے کچھ کی نئی شادی بھی ہوئی ہے، اپنی بیویوں کو ساتھ بھی لے کے جا رہے ہیں۔ مالک کو اعتراض نہیں ہے۔ آرا بس ایک مہینے میرے نام کر دو، سارے خواب بس ایک مہینے کے لیے سچ کر دو، وہ کبھی کچھ نہیں مانگوں گا تم سے۔ کیا جہان بیگم تمہیں تمہاری زندگی میں سے ایک مہینہ نہیں دے سکتی؟ میں بھی ایک مہینے کے لیے بھول جاؤں گا کہ کسی مولوی کا بیٹا ہوں، بس آرا اور عبدالباسط ہوں گے، بغیر کسی حوالے اور پہچان کے۔ عبدالباسط کی آنکھوں میں نمی تھی اور لہجے میں التجا۔ کب عبدالباسط کی آنکھوں میں آنے والی نمی آرا کی آنکھوں سے بہنے لگی تھی، آرا کو خبر نہیں ہوئی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں آرا جہان بیگم کو دینے کے لیے، میں جھوٹا دلاسا آپ کو نہیں دے سکتا، تم اپنے کو ہاں کر دو، جہان بیگم سے بات میں کر لوں گا، لیکن نکاح یہیں سے کروا کر تمہارے ساتھ جاؤں گا، چلو یہ بھی زندگی کا ایک الگ رنگ ہوگا جو آرا تمہاری پاکیزہ آنکھوں سے دیکھے گی۔ آرا کے آنسو بہہ رہے تھے پر چہرے پر مسکان تھی، وہ مان جائیں گی۔ عبدالباسط کو جہان بیگم کے لالچ کا اندازہ تھا، آرا جو 100 جوتے کھا کر بھی منا لے گی، تم سے جہان کی ہے میں مکروں گی نہ ہی۔ ٹھیک ہے، میں اب جمعے کو نکاح خواہ کے ساتھ ہی آؤں گا آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، یہ کہہ کر عبدالباسط چلا گیا۔ آرا کے لیے ایک نیا امتحان تھا جہان بیگم کو منانا۔ صبح دروازے کی دستک پر تانیہ کی آنکھ کھلی تھی، دیکھ تو وہ اپنی زمین پر لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کر فوراً سے بیٹھ گئی، رات کی ہر بات کمرہ دیکھتے ہی یاد آنے لگی، جلدی سے سائڈ پر رکھا دوپٹہ خود پر اچھی طرح سے اڑا، پھر کھڑی ہو کر دروازے کے پاس سے کرسیاں ہٹائیں، پھر دروازے کے قریب ہو کر بولی، کون؟ وہ اب بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ تانیہ دروازہ کھولے، میں ہوں۔ میں کون؟ بے اختیار ہی تانیہ کے منہ سے پھسلا، وہ مسکرانے لگا، آپ کا شوہر۔ دروازہ کھولے، ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا ہوں، کب سے؟ اب تو چائے بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ تانیہ متذبذب سی تھی، پھر دروازہ کھول دیا، وہ واقعی ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ تانیہ پیچھے ہٹ گئی، وہ اندر داخل ہوا، ناشتہ سامنے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تانیہ وہیں کھڑی رہی۔ اب آپ یہیں کھڑی رہیں گی یا آئیں ناشتہ کیجیے؟ ایک پلیٹ میں 2 فرائی انڈے تھے، دوسری پلیٹ میں بریڈ کے سلائس تھے اور چائے کے 2 کپ تھے۔ بھوک تو تانیہ کو بھی لگ رہی تھی۔ آپ ناشتہ کر لیجیے، میں بعد میں کھا لوں گی، یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلی گئی، لیکن جب منہ دھو کر کمرے میں آئی تو وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔
بیٹھے ناشتہ کریں۔ لہجہ اب بھی متوازن تھا۔ تاجر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی، تانیہ اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ پہلا نوالا اس نے تانیہ کے منہ میں ڈالا۔ میں خود کھا لوں گی، مجھے معلوم ہے آپ کھا سکتی ہیں، لیکن میرا فل چاہا کہ اپنی پیاری سی بیوی کو خود کھلاؤں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تانیہ نظریں جھکا گئی۔ ایسی کوئی امنگ اس کے دل میں نہیں تھی، نہ خواہش نہ آرزو، جیسے سامنا بیٹھا شخص دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ وہ ناشتہ کرنے لگی، لیکن کسی کی نظروں کی تپش اسے مسلسل خود سے پر محسوس ہو رہی تھی۔ بمشکل ناشتہ ختم کر پائی تھی۔ گھر میں آپ میرے اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور میں کام کرنے کا بہت چور ہوں۔ ٹھنڈی چائے پینے کی عادت نہیں ہے مجھے، پلیز۔ کمرے سے نکلتے ہی سامنے سے کچن ہے، ذرا چائے گرم کر کے لا دیں۔ تانیہ اسے دیکھے بنا کھڑی ہو گئی تھی، ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ سامنے واقعی کچن ہی تھا۔ رات سے واقع ہوش نہیں تھی، بے تحاشا روتے ہوئے آئی تھی، غور کر ہی نہیں پائی تھی کہ کیا ہے، کہ کہاں کیا ہے۔ ایک کیتلی اسٹول پر پڑی ہوئی تھی، اسٹول پر موجود تھی، لیکن نہایت ابتر حالت میں۔ شاید چائے بنائی کم اور جلائی زیادہ تھی۔ کچن کی شیلف پر انڈوں کے چھلکے پڑے تھے، بریڈ بھی کھلی ہوئی رکھی تھی، سنک میں برتن دھونے والے تھے۔ پہلے تو تانیہ نے ناپسندیدگی سے کچن کا جائزہ لیا، پھر پہلے کیتلی کو اچھی طرح سے دھویا، پھر چائے گرم کرنے رکھی۔ جب تک چائے گرم ہوئی وہ 2-4 برتن جو سنک میں تھے وہ دھو چکی تھی۔ انڈوں کے چھلکے بھی کچرے کے ڈبے میں ڈالے، بریڈ کو شاپر میں ڈال کر ربڑ چڑھائی، شیلف بھی صاف کی۔ چائے کپ میں ڈال کر جب پلٹ کر کچن سے نکلنے لگی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ ارے واہ، 2 منٹ میں آپ نے کچن کی شکل صحیح کر کے رکھ دی ہے، ویری گڈ۔ کپ اس نے بڑی بے تکلفی سے اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ مجھے لگا آپ مجھے 4-6 باتیں سنائیں گی، بڑے ہی نکمے شوہر ہو۔ گھر کی حالت کیا کر رکھی ہے، کچن میں کیا کوئی یوں رکھتا ہے؟ کیا آپ نے کہا ہی نہیں؟ بڑے بے تکلف سا شخص تھا، جتنا تانیہ کے لیے وہ اجنبی تھا اتنا تانیہ بھی اس کے لیے تھی۔ پہلی ملاقات نکاح کے بعد رات کو ہی تو ہوئی تھی۔ وہ بڑی مختصر۔ تانیہ کچن سے نکل کر باہر نکلنے لگی تاکہ وہ کمرے میں چلی جائے، مگر وہ سامنے کھڑا ہو کر تانیہ کا راستہ بند کر گیا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ وہ نروس سی ہوئی تھی، مجھے ہکلاتی ہوئی زبان سمجھ نہیں آتی تھی، ذرا صاف بول کر دکھائیں۔ صاف بولنا آتا بھی ہوگا یا دھوکا ہو گیا میرے ساتھ؟ اس کے بعد تانیہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے کپ لبوں پر لگا گیا تھا۔ تانیہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ اگر دھوکا بھی ہوا ہے تو قسم سے بہت حسین دھوکا ہے۔ ایک قدم وہ اس کی طرف بڑھ کر بولا تھا۔ تانیہ پیچھے ہٹی تھی۔ پوری رات بڑی مشکل سے کٹی ہے میری، بس یہ سوچتا رہا کہ میں صبر کا امتحان دے کس خوشی میں رہا ہوں۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم، وہ محبت بھری باتیں، وہ وارگرفتگی سے نظریں تانیہ کو اذیت ہی دے رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھاتا تانیہ سے دھکا دیا تھا۔ گرم چائے چھلک کر اس کے ہاتھ میں گری تھی۔ ایسی توقع نہیں تھی اسے تانیہ سے۔ جانے دو مجھے، چلا کر روتے ہوئے وہ باہر نکل گئی تھی۔ وہ متحرک سا اسے دیکھنے لگا۔ چائے شیلف پر رکھی، گرم چائے نے ہاتھ سرخ کر دیا تھا۔ صبح لاہور پہنچ کر شمس نے ایک ہوٹل بک کروایا تھا، مناسب سا ہوٹل تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ اف، تھکا دینے والا سفر تھا۔ شمس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ صوبیہ پریشان تھی۔ اب تک تو سارا گھر جان چکا ہوگا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ اماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہوگا۔ صوبیہ کا دل مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ شمس نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا، وہ کسی سوچ میں کھڑی تھی۔ اس نے اٹھ کر صوبیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جانب کھینچا۔ وہ پل میں اس کے پہلو میں آ گری تھی۔ شمس صوبیہ اس افداد کے لیے تیار نہیں تھی، نہ ایسی کسی جرأت کی، لیکن وہ اسے اپنے حصار میں جکڑ چکا تھا۔ بولو میری جان، شمس کی شوخیوں پر وہ زچ ہوئی تھی۔ باقی آئندہ